السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زاہد۔ ناظرین، جیک آباد ضلع کی سیاسی صورتحال کی بات کریں گے کہ آج ضلع جیک آباد میں کہ خدمت کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اول ایک نمبر پہ جو شخصیت نظر آ رہی ہیں وہ ڈھکی چھپی بھی کسی سے نہیں، چاہے اسکول کی سہولت کی فراہمی ہو، چاہے اسکول کے اندر سولر پلیٹس کی ہوں، یہ ہوتے ہیں پولیٹیکلی کام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبے صحت کے شعبے کے حوالے سے اس میں بھی جو وہ پیش غریبوں کی مفت ایمبولینسز کی سروسز ہو، سینکڑوں بجلی کے ٹرانسفارمرز ہوں، کرونا کی وبا میں ان کا بڑا اہم رول رہا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں جو بے گھر خاندان تھے ان میں ان کی کافی جو ہے خدمات جو ہیں وہ سر فہرست نظر آئی۔ آج میرے پروگرام میں مجھے جو جوائن کر رہے ہیں جیک آباد کی اہم اور سماجی شخصیت ہیں، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تعارف تو ان کا میں آپ سے کروا رہا ہوں، مگر ابھی تک ان کا جو جیک آباد ضلع میں ان کی جو شخصیت کو لوگ اس وقت جو ایک ایسے مقام پر پہنچا چکے ہیں کہ مقام پر ان کے نام تو بڑے رکھے گئے ہیں، مگر مجھے جو جوائن کریں ہمارے ساتھ شہر کے سماجی شخصیت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، حاجی شرمل مغیری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے نظر نیوز کو۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی سیاسی مصروفیات کیا رہ رہی ہے اور اس وقت کیا آپ کر رہے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہو رہی ہیں آپ کی؟ آپ کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دکھ میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اس کی خدمت کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں، کوئی بیمار ہے اس کو سپورٹ کرنے میں، یا جس طرح شہر میں کرونا کا لاک ڈاؤن تھا، یہ ایک ہمارے جو ہے یادداشت کے حساب سے بہت، ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اس طرح کا جو ہے ڈیزاسٹر نہیں دیکھا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ بہت لوگ جو ہے اتنے تکلیف میں تھے، شہر بند تھے، جو روز کمانے والے، روز کھانے والے، روزگار جن کا تھا، ان بیچاروں کو کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے ذاتی وسائل سے شروع میں میں نے سوچا کہ زکوٰۃ خیرات اپنا حساب سے لوگوں کی جتنی مدد کر سکوں، میں نے وہ جب ایک مائنڈ بنایا میں نے کیا۔ پھر جب ڈیمانڈ بڑھ گئی، لوگوں کی ضروریات میں نے دیکھی، پھر میں نے جو ہے نا پھر میں نے کہا غریب مسکین انسان ذات سے کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر میں نے دل کھول کے انسانیت کی خدمت کی، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر گرمی میں جب ٹرانسفارمر غریب لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا خرچہ ہے، پھر لوگوں کے ڈیمانڈ سے میں جب آتا تھا ادھر اتاق میں بیٹھتا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، ہمیں بنوا کے دیں۔ اس طرح شروعات کی، پھر جب ایک بنا، دوسرا، تیسرا، یہ تو پھر سارے شہر میں کافی ایسے غریب لوگ، میرے خیال میں 5% شاید کوئی لوگ خود بناتے ہیں، باقی 95% سارے تقریباً ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حاجی صاحب، جیک آباد کے سینکڑوں گاؤں جا کر ان کے مسائل سنتے بھی ہیں، دریافت بھی کرتے ہیں، ذاتی وسائل سے کیسے حل کرتے ہیں؟ میں اپنے پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دیتا ہے، اور غریب مسکینوں کی مدد کرنے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جتنا غریب مسکین کا مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جس طرح ہم گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ٹیکس سمجھ کے، صحیح بات ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ چیزیں ابھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ نے سماجی خدمات اور سیاسی میدان میں کب اور کیسے قدم رکھا؟ میرا سیاست میں کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنے بچپن سے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں چھوٹا تھا، پھر میں نے شروعات کی، میرے والد صاحب کا بزنس تھا، پھر میں نے آگے اس کو بڑھایا، پھر میں نے محنت کی۔ پھر جب یہاں پہ 2010 میں
سیلاب آیا تھا، ٹوڑی بند ٹوٹا تھا، اس وقت لوگ جو ہیں پریشانیوں میں تھے، یہاں سے باہر جا رہے تھے، کسی کو کرائے کی صورت میں، کسی کو کس صورت میں، کسی کو کس صورت میں، اس طرح میں نے فنانشلی سپورٹ کافی لوگوں کو کیا. پھر اس طرح میرے فلاحی کام بڑھتے گئے. پھر ابھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہاں کے جیکب آباد کے جو سیاسی سماجی عوام، یہاں کے ہمارے شہری آبادی والے، گاؤں کے آبادی والے، سب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جیکب آباد شہر کو ایک ایسے اسمبلی ممبر کی ضرورت ہے جو شہر کے لیے کچھ کرے. تو ان کی ڈیمانڈ ہے. ابھی میں نے بھی ذہن بنایا ہے ان کی خواہش پہ. انشاءاللہ تعالی میں بھی پیپلز پارٹی کا ہوں، پیپلز پارٹی سے میری محبت ہے، اور مجھے یقین ہے اپنے لیڈرشپ پہ، آصف علی زرداری صاحب پہ، عزیز فریال صاحبہ پہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ، اور ہمارے ڈویژن صدر ہیں یہاں میر اعجاز حسن خان جکرانی صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے جی آلے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ہم بھی جی آلے ہیں. بالکل صحیح. بھائی صاحب، جیکب آباد کی عوام جو ہے آپ کو بہترین لقب سے جو ہے وہ مطلب آپ کی لقب لے رہی ہے کہ مرد مجاہد، عوامی ہیرو، عیدی سمیت لقب دے رہی ہے. تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ان کی مہربانی ہے. میں تو کہوں گا کہ عیدی صاحب نے بہت اچھے کام کیے، لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں آج بھی. لیکن وہ بھی ادارہ انہوں نے بنایا، کسی ادارے سے ان کو کافی لوگ، ان کو ایماندار آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا، وہ پیسے خود اپنے ذاتی اخراجات میں یوز نہیں کرتا تھا، غریبوں کے لیے لگاتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. میں بھی ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ایک کوئی بڑا ادارہ بناؤں. ابھی تک تو میں خود اپنے ذاتی اخراجات سے کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. آگے چل کے مجھے بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے جو بزنس کمیونٹی کے دوست ہیں کوئی ادارہ بنا کے جیکب آباد کے لیے، گورنمنٹ کے وسائل سے بھی اور دوستوں کے وسائل سے اتنا ارادہ رکھ رہا ہوں کہ کوئی ادارہ بنا کے جیکب آباد کے لیے کچھ کروں. حاجی صاحب، میں نے سوشل میڈیا بھی واچ کی ہے اور بہتر کام جو ہیں آپ کے نظر آتے ہیں. آئے روز جیکب آباد کے مختلف علاقوں میں درجنوں ٹرانسفارمرز کا جل جانا وہ آپ بنواتے ہیں. یہ خدمت آپ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ یہ ابھی مہنگائی ہو گئی ہے بہت، غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے روزگار سے، ہم جب فیل کرتے ہیں بھئی ہم جنریٹر بھی ہیں گھر میں، اے سی بھی یوز کرتے ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں. غریب جو ہے صرف ان کا پنکھا نہیں چلے، لائٹ نہیں چلے گھر کا، اور نہیں بنا سکیں بیچارے آپس میں، ان کو کھانے کے لیے پریشان ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو وہ ٹرانسفارمر کا، ہر ٹرانسفارمر کسی کا 50,000 خرچہ ہے، کسی کا 60 ہے، 70 ہے، 1 لاکھ تک بھی چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر میں اپنے صدقے خیرات سمجھ کے غریب مسکین کا، لوگوں کا، میں چاہتا ہوں کہ چلو وہ سکون میں ہوں گے، میرے لیے کوئی دعائیں کریں گے، پھر مجھے سکون ملتا ہے. پر اس میں ایک چیز اور بھی آ رہی ہے کہ میں نے جو سنی ہے کہ وہ ٹرانسفارمر جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ بناتی ہے، وہ آپ بنوا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایک سے نہیں 4 سے 5 بار بھی ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں، وہ بھی آپ بنوا کے دے رہے ہیں. بس پھر جب بنواتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ لوگ بیچارے تکلیف میں ہیں، تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف دیکھ کر، پھر میں وہ بھی بولتا ہوں اپنے ٹیم کو بھائی بنا کے دو. اللہ علیکم. اس وقت میرے خیال سے آپ کے کوئی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ٹرانسفارمر بن چکے ہوں گے، جو کہ بڑا ٹف کام ہے اس وقت ضلع جیکب آباد میں، جہاں 51 سے 52 سینٹی گریڈ گرمی تجاوز کرتی ہے. یہ تقریباً ایسا سمجھیں کہ 8 مہینے تک ٹرانسفارمر کا زیادہ جو ہے نا کام ہوتا ہے. 4 مہینے سردی والے اتنا لوڈ نہیں ہوتا ہے ٹرانسفارمر پہ، باقی پھر بعد میں لوڈ ہوتا ہے زیادہ تو وہ جل جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب لوگوں کی دعاؤں سے جیکب آباد کی عوام نے مجھے MPA بنایا جیکب آباد سٹی کا، تو پھر گورنمنٹ کے وسائل سے میں شہر کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ بجلی کے سہولت، سب کچھ انشاءاللہ تعالی، میں خود انجینئر بھی ہوں اور مجھے کام کا پتہ ہے، انشاءاللہ لوگوں کے لیے جیکب آباد شہر کے لیے بہت کچھ کروں گا انشاءاللہ. آج صاحب صحت کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جب آپ MPA بنے تو یہ تو امیدیں عوام کی ضروری ہیں بالکل. مگر اس وقت اگر عوام کی جگہ فلاح بہبودی کے حوالے سے بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے میں بات کروں گا. جیسے آپ نے کہا کہ
ایمبولینسز جو فری سروسز آپ نے دی ہیں اس میں فیول، اس میں پک اینڈ ڈراپ کرنا عوام کے لیے آپ نے ایک یہ سہولت دی، یہ کسی نے مطالبہ کیا تھا یا آپ کے ذہن کے اندر خود سوال آیا تھا؟ یہ میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ صحیح کبھی کبھی کسی غریب آدمی کا کوئی ڈیتھ ہو جاتا ہے تو گدھا گاڑی پہ، کچھ ایسے بھی لوگ جو گدھا گاڑی پہ ڈیتھ باڈی لے کے گھر گئے، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ کچھ ایمبولینس لینے چاہیے. پھر میں نے 3 ایمبولینس اپنے ذاتی اخراجات سے لیے. پھر ہندو برادری کے جو پنچایت کے صدر ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہمیں ایک الگ دے دیں ہمارے زخمیوں کے لیے، بیمار کے لیے، ڈیتھ باڈیز کے لیے. تو میں نے ایک ان کو الگ دے دیا. کوئی بھی کسی بھی وقت ہر بندے کے لیے فری سروس ہے 24 آور. بالکل صحیح بات. حاجی صاحب یہ تو ہو گئی آپ کی خدمات کی باتیں ہوں گی، اگر ان پہ بات کی جائے تو ختم نہیں ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی سیاسی بات بھی ہو جائے. حاجی شیر محمد مغیری صاحب سیاست میں آنا کیوں چاہتے ہیں؟ سیاست میں اسی لیے آنا چاہتا ہوں کہ اپنے وسائل سے کتنا کروں گا. گورنمنٹ میں آ کے گورنمنٹ کے وسائل سے پھر میں جیکب آباد شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہاں کے اسکول میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ وزٹ کرتا ہوں. وہاں کے جو ہیڈ مسٹریس ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں چھتوں کا مسئلہ ہے، چھت صحیح نہیں ہے، یا کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے، پینے پانی کے کولر کا مسئلہ ہے، سولر بجلی یہاں پہ بند رہتا ہے اور اس میں جو ہے ہمیں سولر لائٹس کی ضرورت ہے. تو میں اپنے اخراج جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہوں. گورنمنٹ میں جب آؤں گا تو گورنمنٹ کے وسائل سے ان کے لیے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور شہر کے لیے بہت کچھ روڈ رستے یہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت اچھے کام کروں گا تاکہ لوگ سکون سے رہیں. حاجی صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور آنے والے انتخابات میں آپ کو جیک آباد کی عوام ایم پی اے دیکھنا چاہتی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے محبت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو عوامی پارٹی ہے، ہمیشہ انہوں نے جان کی قربانیاں دی ہماری لیڈرشپ نے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اور ورکر بن کے پارٹی کا، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنی لیڈرشپ سے کہ وہ جو انسان دوست ہیں، جو انسانیت کی خدمت کا درد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ خدمت کریں لوگوں کا، اور پارٹی بھی مضبوط ہو. ایسے لوگ پارٹی کے اثاثے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو مدد دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے اگر پارٹی خدمت کا موقع دے گی اور مجھے ٹکٹ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جیکب آباد PS1 کا، تو انشاءاللہ تعالی جو سٹی میں لاسٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے تھے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مجھے ٹکٹ دیں گے تو سارا سٹی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا بندہ میرے صورت میں انشاءاللہ 1 وے جائیں گے پولنگ سارے. مجھے امید ہے لوگوں میں. بالکل صحیح. حاجی صاحب اعجاز حسین جکرانی صاحب جو ہیں، ان کو آپ جیسی ٹیم کی ضرورت ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اعجاز جکرانی صاحب میرے قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی عوامی آدمی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. اگر مجھے ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کا تو ایسا سمجھیں کہ میں اس کا بازو بن کے اس کے ساتھ، وہ ہمارے لیڈر ہیں، سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، ہم مل کے شہر کے لیے بہت اچھا کام کریں گے. وہ بھی جذبہ رکھتے ہیں، اور میرے جیسا چھوٹا بھائی اس کو مل جائے گا سٹی کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اعجاز جکرانی مضبوط ہو جائیں گے. حاجی صاحب سیاست کا جو سفر ہوتا ہے وہ کانٹوں کا سفر ہوتا ہے. آپ نے اس وقت تک کتنے مشکلات دیکھے سیاست میں؟ سیاست میں آنے میں نئے بندے کو مشکلات تو بہت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، مشکلات بہت ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی خدمت کا جذبہ ہے، ابھی آگے ہی چلنا ہے. حاجی صاحب حالیہ بارشوں اور سیلاب میں حاجی شیر محمد مغیری صاحب نے اپنے متاثرین کی زرعی زمینیں جو ہیں، وہ آپ کی بھی اپنی جو زرعی زمینیں جو ہیں وہ بھی زیر آب ہوئی. آپ نے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس پہ کیا کہیں گے؟ برساتوں میں قدرتی ایک
اتنے بارشیں ہوئیں ہمارے یہاں کے جیکب آباد کے تاریخ میں کبھی اس طرح کی بارش نہیں ہوئی. تو لوگوں کے گھر ڈوب گئے, لوگوں کے مال مویشی کا نقصان ہوا, ان کے کھانے پینے کے جو اشیاء چاول گندم گھر میں اسٹاک رکھتے ہیں وہ سارا ان کا ضائع ہو گیا. تو پھر مجھ سے جو بھی ہو سکا, جو گاؤں کے لوگ شہروں میں اسکولوں میں گورنمنٹ کے بلڈنگوں میں آ کے آباد ہوئے, میں نے وہاں بھی ان کو جو ہو سکا میں نے ان کے لیے پکی پکائے روٹی کھانا وغیرہ بھیجا, اور خود وزٹ کیے. شہر میں جو پانی رکا ہوا تھا مختلف ایریاز میں نے ذاتی اخراجات سے بڑے بڑے موٹر لگائے اور ڈی واٹرنگ کا کام کروایا تاکہ لوگوں کے گھروں سے پانی نکلے. شہری آبادی میں مجھے احساس تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کمروں میں پانی, کچن میں پانی, باتھ روم میں پانی, تو وہ کیسے بیچارے زندگی گزاریں گے. میں نے اپنی ٹیم کو لگا دیا, خود وزٹ کیے, پھر یہ پانی نکالا, اور پھر مجھے سکون ہوا کہ لوگ ابھی سکون سے رہ رہے ہیں. دیہات میں جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگ بیچارے اپنے گھروں سے بے گھر تھے, روڈوں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ میں نے وزٹ کیے. جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے مالی مدد بھی کی ان سے. باقی ہمارے سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی کام کیا, نقصان بہت تھا, بہت نقصان تھا. جو ہو سکا ہم سب نے مل کے, ہمارے یہاں پہ میر اعجاز خان چکرانی صاحب وہ بھی جیکب آباد میں موجود تھے, انہوں نے بھی بہت کچھ کیا. ابھی آبادی بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو خود کر سکتا ہے. جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے, کرتے رہیں گے. حاجی صاحب, جیکب آباد شہر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جان جیکب جو تھے وہ ایک انگریز تھے اور ایک انجینئر بھی تھے, اور آپ بھی ایک انجینئر ہیں. تو کیسے سمجھتے ہیں کہ جیکب آباد ضلع کے اندر اس کو ماڈل سٹی کرنے کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کے ذہن کے اندر کیا پلاننگس ہیں؟ میرے ذہن میں کافی چیزیں ہیں, میں اپنا منشور الیکشن کے کمپین کے دوران بتاؤں گا. میرے دماغ میں بہت کچھ ہے جیکب آباد سٹی کے لیے, اور سٹی کے باہر جو دیہات وغیرہ ہیں وہاں کے میرے دماغ میں کافی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ ابھی میں ایسے کیا بولوں, جب انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا اور مجھ کامیاب ہو گیا, لوگوں نے مجھے کامیاب کیا, پھر انشاءاللہ تعالی میرے کام خود بات کریں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ سماجی شخصیت حاجی شرمند مویری صاحب تھے, جن کے آپ نے یہ خصوصی انٹرویو اس لیے تھا تاکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے, جو لیڈرشپس ہیں ان تک پہنچ سکے, اور یہ آج سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو میسج ہے اعلیٰ ایوانات تک جائے اور پبلک تک ڈیلیور ہو. کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں کہ نہ ان کے پاس اقتدار ہو, نہ ان کے پاس کوئی سیاسی پاورز ہوں, اس کے باوجود بھی اپنے جیب سے, اپنی پاکٹ سے وہ خرچہ کر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہیلتھ کے لیول پر ہو. یہ ایک بڑا ٹف چیلنج ہوتا ہے کہ بندے کے لیے, اور آج کے دور کے اندر خاص طور پر دیکھا جائے کہ جس طرح سے مہنگائی ہے اور اس طرح سے عوام میں خدمت کرنا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, آنے والے پروگرام تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.